فجر کی نماز کے بعد صرف 11 بار یہ سورت پڑھ لو، آپ کے جوان بیٹے کی کامیابی دیکھ کر دنیا بھی حیران ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ویسے تو یہ عمل سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ عمل اگر ماں کرے تو اس کے جوان بیٹے کی کامیابی بہت جلد مقدر ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ترین ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ آج فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ وہ بندہ لازمی پڑھے جس کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ دولت کا خاص وظیفہ پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جائے اس بندے کی ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار پڑھ کر دیکھو، آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی پر آزمائش ہے تو وہ توبہ کرے، کسی کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرتے آپ کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور جان لیجئے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز ادا کر لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم کی ذات اقدس پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آپ نے یہ نہیں دیکھنا یہ ناممکن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں، جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، وہی آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ بے شک وہی ہر شے پر قادر ہے۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت عزت جو بھی چاہتے ہیں وہ مانگ لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی جو وظیفہ فوری طور پر آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو رب کا شکر ادا کرتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جو رب کا لاڈلا بن جائے پھر
اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیب سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ رب العزت کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں تو آج الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہونا چاہیے اور آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبتیں اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین 11 دانوں پر پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ 2 نام یا واحد یا رزاق ہیں۔ یا واحد یا رزاق ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ یا واحد کا مطلب ہے اے اپنی ذات و صفات میں یکتا، ایسا غنی اور بے نیاز ہے کہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد یا واحد یا رزاق کو پکارنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، آپ کے لیے کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے یا واحد یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا واحد یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا واحد یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا واحد یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا واحد یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر یا واحد یا رزاق کا وظیفہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص صرف اور صرف 9 بار پڑھنی ہے۔ 9 بار سورہ اخلاص پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے؟ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے آپ نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، رب کو راضی کر لیا، تو اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ 33 بار یا واحد پڑھنے سے رزق ملے گا، رزق کے 300 دروازے کھلیں گے، اور یا رزاق پڑھنے سے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، اور آخر میں صرف 9 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب بھی ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی و انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے، اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے برابر رکھیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں، اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچے
نیچی رکھی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور درود پاک پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور پھر اپنے اقربا رشتے داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے اور آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے اور یقین کرتے ہوئے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری درود پاک کی خصوصی دعا بھی ہے، اگر آپ بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹ کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعائیں کروائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ناظرین اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ رب العزت نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، اور اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔